اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب میں نے عرض کیا تھا سیکس ڈسپلن، اسلامی معاشرے کی جب تطہیر شروع ہو رہی ہے، مکے میں تو ظاہر بات ہے مسلمان جب تک تھے تو غلبہ وہاں کفار کا تھا۔ اب یہاں مدینے میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کریں، تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمز کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی سیکشول انارکی ہے، کوئی بدکاری معاشرے میں ہے، کیا کیا جائے، کیسے روک تھام ہو، اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں۔ اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورہ نور میں آئیں گے چل کر، یہ تدریجاً، یہ سورہ نساء، پھر ہے سورہ نور، احزاب، پھر ہے سورہ نور، اور پھر ہے سورہ مائدہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصحف میں، اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ آ گئی ہے، ورنہ سورہ نساء، پھر سورہ احزاب، پھر سورہ نور، اور پھر سورہ مائدہ ہے، ترتیب یہ ہے۔ باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں، لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل جو ہیں وہ تفصیل سے آئے ہیں، ان کی ترتیب یہ ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو پھر گواہ بناؤ، گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار۔ اگر وہ گواہی دیں، فإن شہدوا، اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، یتوفاہن الموت، موت ان کو لے جائے، موت ان کا قصہ پاک کرے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے، حد جاری کر دی جائے تو پھر آزاد ہو جائے گی، لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھیں، لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہے، تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے، لیکن دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور اگر وہ دونوں تمہیں میں سے ہوں، مرد بھی اور عورت بھی، فآذوہما، تو ان دونوں کو پھر اذیت دو، تکلیف دو، انہیں سزا دو۔ فإن تابا واصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یہ بالکل ابتدائی احکام ہے، اسی لیے ان کی وضاحت میں، تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے، اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آ گئی پوری کی پوری۔ جیسے کہ وصیت کا وہ حکم جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ اب ساقط ہو گیا جبکہ قانون وراثت آ گیا۔ اب وہ آیت آئی ہے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے، جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے، یا نفس کے اندر ہیجان ایسا ہو گیا کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکا، لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا، شدید ندامت طاری ہو جائے گی، تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہیں، حرام خوریاں کرتے رہیں، زندگی بھر عیش لوٹاتے رہیں۔ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی پر قیاس کر لیجئے جو مر بھی گئے کفر کی حالت میں، ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔